السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، بلوچستان کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، لگاتار دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ دہشت گردی کا ہوا جس میں 2 کرکٹرز کو قتل کیا گیا، دونوں کا تعلق اقلیت کے ساتھ تھا، اور اس میں ایک دعویٰ بھی کیا گیا یہ جو قتل عام کیا گیا ہے کرکٹرز کا، اس میں جو ملوث گروہ ہے وہ ہے IS خراسان، انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ واقعہ مستونگ میں ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ کافی کشیدگی ہے۔ مسیحی برادری سے تعلق ہے، دونوں افراد، دونوں کھلاڑی تھے اور کرکٹ کے پلیئرز تھے، وہاں ایک گراؤنڈ کے اندر انہیں قتل کیا گیا، اور لگاتار سڑکوں کے اوپر گاڑیاں روکتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، سڑکوں سے جا رہے ہیں جو لوگ ان کو اغوا کر لیتے ہیں، انہیں قتل کر لیتے ہیں۔ مسلح جتھے ایک دم آتے ہیں، آ کر پولیس پہ، سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک کر دیتے ہیں، پورے کے پورے شہروں پر قبضے کر لیتے ہیں، بینکوں کو اور جتنی بھی وہاں پہ املاک ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، پولیس کا اسلحہ ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے بلوچستان میں، اور کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ DG ISPR نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے جو اٹیک ہو رہے ہیں بلوچستان میں، ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بھارت تو کامیاب ہو رہا ہے۔ اگر بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ وہ عمران خان کی آنکھ ضائع کر رہی ہیں، عمران خان کی بہنوں کو احتجاج کرنے سے روک رہی ہیں، وہ بشرا بی بی کو جیل کے اندر نشان عبرت بنا رہی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کچلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، یا رضوی برادران کو کب تک انہوں نے جبری طور پہ گمشدہ رکھنا ہے اس کا بندوبست کر رہے ہیں، یا کشمیر میں عوامی تحریک کو کیسے کچلنا ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس کام کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے کہ وہ پاکستانیوں کو یا پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کو کچلنے کا کام لگاتار کرتی رہیں، یا سیاستدانوں کو نشانہ بناتی رہیں؟ بھئی ان کا کام تو دہشت گردوں سے لڑنا ہے۔ بھارت اگر بلوچستان میں لگاتار کامیاب ہو رہا ہے تو پھر پاکستان اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں ہیں اور ان کی ذمہ داری کہاں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے یا اپوزیشن جماعتوں نے ایک APC بلائی، اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں واضح کی ہیں۔ اس کا جو اعلامیہ ہے وہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی جو صدارت کروائی گئی وہ اختر جان مینگل صاحب سے کروائی گئی، بلوچستان کے ایک پرانے سیاسی رہنما ہیں۔ محمود خان اچکزئی بھی اس کے اندر شامل تھے، بلوچستان سے اور لوگ بھی شامل تھے، جبکہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اندر شمولیت کی۔ حکومت آپ کو پتا ہے اس کے اندر کبھی شامل ہوگی نہیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں بیٹھی ہے۔ تو جو APC کا اعلامیہ ہے وہ کیا کہتی ہے، آل پارٹیز کانفرنس، کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بدامنی پر شدید تشویش کا اظہار، غیر نمائندہ حکومت اور پالیسیوں کو بحران کا سب سے بڑا ذمہ دار قرار دیا، بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، سب لوگ مانیں کہ اس نے کہاں پہ غلطی کی۔ پھر جناب انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں تمام سیاسی جماعتوں اور سٹیک ہولڈرز کے درمیان مذاکرات کیے جائیں، عمران خان، مہارنگ بلوچ، علی وزیر، شاہ محمود قریشی، ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا اور دیگر سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، بلوچستان سمیت ملک بھر میں سیاسی کارکنوں کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں۔ APC اعلامیہ میں بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی اور جبری گمشدگیوں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ بلوچ عوام کی معاشی جو ان کا استحصال کیا جاتا ہے اس کے خاتمے اور وسائل پر ان کا حق تسلیم کیا جائے، کہ وہ بیچارے وہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے وسائل ان کے ہیں، تو پہلے پیسہ ان پہ خرچ کریں، بعد میں آپ اپنی جیب میں ڈالیں۔ پھر دہشت گردی کے تمام واقعات کی غیر جانبدار قومی کمیشن سے تحقیقات کرائی جائے، بلوچستان میں وفاقی اور صوبائی سطح پر وسیع سیاسی ڈائیلاگ بھی شروع کروائے جائیں، DRA اور دیگر قوانین کا غلط استعمال روکنے کا بھی مطالبہ کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو غیر نمائندہ حکومت ہے فارم 47 کے اوپر لا کر بگٹی کو وہاں بٹھا دیا ہے، اور اس نے اپنی ایک بہت بڑی فورس بنائی ہوئی ہے سرکار کے خرچ سے، تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یہ ذمہ دار ہیں، ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا، اور اختر مینگل صاحب نے اس کی صدارت کی تھی۔ تو یہ جناب لبے لباب ہے۔ اختر مینگل نے وہاں پہ بہت سارے گلے شکوے کیے، بہت ساری باتیں کی۔ محمود اچکزئی صاحب کی کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، انہوں نے کچھ انکشافات کیے، یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن انہوں نے تو باقاعدہ گھنٹے بھی بتا دیے کہ کس طریقے سے بلوچستان میں پولیس والے لڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے اور وہ مدد مانگتے رہے، لیکن ان کو مدد دی نہیں گئی۔ 12 بجے زیارت سانے میں
ان لوگوں نے اپنے افسران کو کہا کہ ہماری گولیاں ختم ہو رہی ہیں، یہ لوگ زیادہ ہیں، خدا کے لیے ہم تک مدد پہنچائیں۔ صبح 5 بجے تک وہ محنت کرتے رہے، وہ لڑتے رہے۔ 5 بجے کے بعد انہوں نے اپنے عزیزوں کو ٹیلی فون کیا کہ ہم بالکل بے بس ہو گئے ہیں، مہربانی کریں، اگر وہ نہیں آتے، یعنی سیکورٹی فورسز والے نہیں آتے، تو آپ مہربانی کریں اور کچھ امدادی سامان ہمیں پہنچائیں، کوئی اسلحہ وغیرہ آپ لے کر آئیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ پولیس کے ساتھ عوام مل کر لڑی ہے، لیکن سیکورٹی فورسز وہاں پہ نہیں پہنچی، بار بار بلایا گیا پھر بھی نہیں پہنچی، اور یہی بات اس وقت جو ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کوئی شریف آدمی ہوتا تو وہ استعفیٰ دے دیتا یا کسی کو نوکری سے نکال دیتا، تو بس انسان ہے، مرتے رہتے ہیں، اور آپ بس پاکستان زندہ باد کہتے رہیں گے۔ پاکستان اس طرح زندہ باد نہیں ہوگا، پاکستان بہت بڑی بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ ہم اپنی افواج اور اپنی ایجنسیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ جو آئین کا حلف آپ نے اٹھایا ہے اس کا آپ خیال رکھیں، جو ہم نے اٹھایا ہے اس کا ہم خیال رکھیں گے۔ سپاہی سے لے کر جرنیل تک ان کا یہ حلف نامہ ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اپنے حلف کا خیال رکھیں، پاکستان بچ جائے گا۔ پھر اسی طرح اسد کیسر صاحب جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اختر جان کے حوالے لگ بھگ 400 ایسے لوگ کیے تھے جو جبری طور پہ گمشدہ تھے۔ یعنی جب عمران خان صاحب کا دور حکومت آیا تو انہوں نے آتے ہی بلوچستان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کیے۔ 400 لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا گیا اور اختر جان منگل صاحب کے حوالے کیا گیا، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، پھر رجیم چینج آپریشن کر دیا گیا، اور اس کا نتیجہ آج آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ بلوچستان جس کو صحیح ڈگر پہ لایا جا رہا تھا، آج اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اچکزئی نے کہا کہ آپ نے مارنا ہے تو کتنوں کو آپ ماریں گے، فرعون سے زیادہ تو آپ نہیں مار سکتے، یہ ملک ہمارا ہے، آئیں عہد کریں، ہر ادارہ اپنے عہد کے مطابق رہے۔ دیکھیں پاکستان کا حل بھی یہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب بار بار یہ بات کہتے رہے، دیکھیں سب نے بتایا کہ بلوچستان میں عملی طور پہ آپ کا اقتدار یا آپ کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ کوئٹہ میں ایک آدمی کو بٹھا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان پہ حکومت کر رہے ہیں، آپ صرف بلوچستان کے وسائل پہ حکومت کر رہے ہیں، آپ وہاں سے صرف معدنیات نکال رہے ہیں، اور دن کے وقت آپ بھاری سیکیورٹی کے اندر ٹریول کرتے ہیں، آپ کے مفادات بلوچستان میں، آپ کی سمگلنگ بلوچستان سے ہوتی ہے، آپ کا منشیات کا کاروبار بلوچستان میں ہوتا ہے، تو بلوچستان سے انڈے بچے تو آپ کو مل رہے ہیں، پیسہ تو آپ کو بہت مل رہا ہے، لیکن بلوچستان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جب دل کرتا ہے، جہاں پہ دل کرتا ہے، دہشت گرد آتے ہیں، آ کر اٹیک کرتے ہیں، اور بے بسی ہوتی ہے ایجنسیوں کی۔ اب یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو پولیس اہلکار جن کی لاشیں بھی واپس کی گئی ہیں وہ دہشت گردوں نے اپنی شرائط پر واپس کی ہیں، یعنی 18 اہلکاروں کو وہ اٹھا کر لے گئے، 9 کو وہ پہلے شہید کر گئے، 42 ٹوٹل انہوں نے شہید کر دیے 72 گھنٹوں کے اندر، اور وہ جو لاشیں انہوں نے واپس کی ہیں وہ بھی انہوں نے شرائط رکھ کے واپس کی ہیں کہ یہ شرائط ہماری مانو، ہم آپ کو لاشیں دیتے ہیں ورنہ لاشیں بھی نہیں دیتے۔ اور اب لاشوں پہ یہ صورتحال ہے کہ بلوچستان میں شدید غم و غصہ ہے۔ غم و غصہ کس پہ ہے؟ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اور ان کی بنائی ہوئی صوبائی حکومت پہ، اور غصہ کنہیں ہے؟ جن کے لوگ شہید ہو گئے۔ میں پولیس والوں کے لواحقین کی بات کر رہا ہوں، وہاں اسپتال کے اندر پھڈا ہو گیا۔ دیکھیں نا، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جتنے شہید ہیں ان کی باڈیاں ہم لے جائیں، لے جا کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھیں، پھر ہم جناب اسلام آباد سے بلائیں وزیر داخلہ کو، وزیر اعظم کو، فیلڈ مارشل کو، اور وہاں پہ ہم نماز جنازہ کروائیں، ساری دنیا کو بتائیں دیکھیں ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہاں پہ کھڑے ہوں، نماز جنازہ پڑھائیں، اور وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ لیکن عام آدمی بہت غصے میں ہے کہ یار تم ہمارے جنازے پڑھنے آ جاتے ہو، ہماری مدد کرنے نہیں آتے۔ جس وقت ہم پہ گولیاں چل رہی تھی، ہم بار بار کہہ رہے تھے، سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے، انتظامیہ سے رابطہ کر رہے تھے، سیکورٹی فورسز کیوں نہیں آئی اس وقت لڑنے کے لیے؟ ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، وہ آ کے طالبان کے اوپر یا جو بھی وہ گروپ تھا اس کے اوپر آ کے اٹیک کر سکتے تھے، یا جو جتھا آیا ہوا تھا اس کے اوپر حملہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا گیا۔ وہ وقت ضائع کیا گیا، نہ صرف پولیس والوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا بلکہ بعد میں جو یرغمال بنا کر گئے ان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں جی ہم نے کامیاب آپریشن کیا۔ کامیاب آپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو چھڑا کر لے آئے، لیکن آپ جب چھڑا کر نہیں لائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا آپریشن کامیاب نہیں ہوا بلکہ آپ کا آپریشن ناکام ہو گیا بدقسمتی سے۔ ناظرین، بلوچستان کے معاملے پہ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جب تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈنڈے سے بلوچستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہے گی، یہی صورتحال رہے گی۔ یہ بہت بڑا صوبہ ہے، یہاں بہت سارے وسائل ہیں،
یا تو آپ سارے لوگوں کو مار تو نہیں سکتے، نہ آپ سارے لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہی پالیسی بلوچستان میں ہے، یہی پالیسی کشمیر کے اندر ہے. اس پالیسی کو بدلیں، عوام کے منتخب نمائندوں کو آنے دیں. یعنی جو عوام جنہیں منتخب کر دے انہیں یہ حق دے دیا جائے کہ آپ فیصلے کریں، ہم آپ کے ملازم ہیں، آپ ہمیں تنخواہ دیتے ہیں، آپ جو حکم کریں گے اس کے مطابق ہم کام کریں گے. کور کمانڈر بھی ویسے ہی کام کرے، سیکٹر کمانڈر بھی ویسے ہی کام کرے، رینجرز بھی ویسے ہی کام کرے. ایف سی بارڈر پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کرے، وہ وفاقی وزیر دفاع جو ہے اس کے انڈر میں. تو جب ادارے اپنی ڈومین میں چلے جائیں گے، اپنی حدود کے اندر چلے جائیں گے، تو آپ دیکھیے گا چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن بدقسمتی سے جب آپ ڈنڈے کے ساتھ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں، بندوق کے ساتھ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں، تو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، بہت سارے پرابلمز آتے ہیں. اب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں اپنی غلطی مان لی، لیکن مجھے پی ٹی آئی کی تو مجھے سمجھ آ گئی نا کہ پی ٹی آئی نے غلطی کی اور وہ بہت ساری پریویلیجز، بہت ساری سہولیات، بہت ساری مراحت وہ لینے کے چکر میں تھے جن کے عمران خان بھی خلاف ہیں. لیکن وہ پکڑے گئے، رولا پڑ گیا، چھپا چھپا کے کام کر رہے تھے، پکڑے گئے. لیکن پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی، یہ تو بات سمجھ آتی ہے. نون لیگ کی وجہ سمجھ نہیں آئی. یعنی دن کے وقت نون لیگ والے بیٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات کے ساتھ اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس بل کو، اپنے ٹویٹس کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر، اپنے بیانات کے اندر، اپنے ویڈیو بیانات کے اندر، وہ سارے کے سارے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس بل کو نون لیگ والے. شام کو اختیار ولی بیٹھتا ہے ٹی وی کے اوپر اور وہ سارے کہتے ہیں جی نہیں یہ غلط ہے. وہ ایک کہتا ہے نون لیگ والا غلط ہے، دوسرا کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں. تو ان کی کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے، انہیں جہاں مفاد ملتا ہے نا یہ بیچارے وہاں سے مفاد لے لیتے ہیں. اور ویسے بھی انہوں نے کون سا الیکشن لڑ کے آنا ہے؟ ان کو فارم 47 چاہیے. جس کے کسی فوجی کے ساتھ، اچھے جرنیل کے ساتھ تعلقات ہوں گے، وہ اپنا فارم 47 لے کر آ جائے گا. اب تو جرنیلوں کے اپنے رشتہ دار بھی الیکشن لڑتے ہیں اور انہیں تو الیکشن ضرور جتوایا جاتا ہے، پوری بندوبست کر کے جتوایا جاتا ہے. تو ناظرین، یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، لیکن پی ایم ایل این کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑے عجیب موقع پہ عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا اسی چیز کو لے کر. یعنی جب یہ چیز ختم ہو گئی تو ان کا سٹیٹمنٹ آیا. بات تو ان کی جائز ہے گنڈا پور کی، پہلے بات سن لیں انہوں نے کہا کیا. گنڈا پور نے کہا کہ یہ واٹس ایپ گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے اندر گنڈا پور نے ایک آڈیو پیغام جاری کیا کہ جناب جو تنخواہوں میں اضافہ مانگتے ہیں نا ان ممبران کے نام پبلک کیے جائیں. صوبے میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، وہ تو گنڈا پور صاحب کے دور میں بھی ہو رہے تھے. صوبے میں صوبائی حکومت کے فنڈ سے آپریشن ہو رہے ہیں اور مزید بھی ہوں گے. یہ گنڈا پور صاحب کے دور میں ہو رہے تھے، لیکن کیونکہ وعدہ کیا تھا سہیل آفریدی نے کہ ان کے دور میں نہ تو آپریشنز ہوں گے اور نہ ڈرون حملے ہوں گے، لیکن سہیل آفریدی اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے اور وہ کمپرومائز ہو گئے آپریشنز کو اور ڈرون حملوں کو لے کر. تو ممبران اسمبلی اور وزراء خراب کوالٹی کی وجہ سے کام رکوا رہے ہیں اور بھرتی ہوتی ہے، تبادلہ ہوتا ہے. اسی محکمے کے لوگ ثبوت کے ساتھ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. بیڈ گورننس کی لان تان بھی ہمارے اوپر آ رہی ہے. اب جس کو چاہیے زیادہ تنخواہیں ذرا وہ بتا دینا، ان کے نام سامنے لائے جائے. یہ اس قسم کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ بتائیں کون کون چاہتا ہے کہ وہ تنخواہوں میں اس کو اضافہ ملے. اپنے پارٹی اور لیڈر کے نظریے کی بلی نہیں چڑھا سکتا. یہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اس موقع پر جب نظر ثانی کرنے کا کہہ دیا سہیل آفریدی نے. پہلے ہی سہیل آفریدی نے ٹائملی اس میں جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ چلا گیا، ورنہ سہیل آفریدی کے لیے مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں. لیکن اصل مشکلات سہیل آفریدی کے لیے وہی ہے. خیبر پختونخوا میں آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں اور سہیل آفریدی ٹس سے مس نہیں ہو رہے. عمران خان نے کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو اور ٹکے کی تیاری انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی بھی نہیں کی. تو عمران خان کے جو 3-4 احکامات ابھی تک سہیل آفریدی تک آئے تھے، جو بڑی وضاحت کے ساتھ آئے تھے، ان میں سے ایک کے اوپر بھی سہیل آفریدی عمل درآمد نہیں کر سکے. اور جب باہر نکلنے کا وقت آیا، جب ڈٹ کے کھڑے ہونے کا وقت آیا، تو سہیل آفریدی صاحب 4 دیواری میں اپنے آپ کو بند کر کے انڈور احتجاج شروع کر گئے. یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سڑکوں پہ کھڑا ہو کر آوازیں دے رہا تھا اور سہیل آفریدی ایک 4 دیواری کے اندر بند تھا اور وہ محسن نقوی کے فون کا انتظار کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے محسن نقوی ملاقات کروا دے گا. وہ اب تک نہیں ہوئی. یہ ناظرین حالات ہیں. تو ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ اور ان کے لوگ کہتے ہیں ہم بہت انصاف پرور ہیں، بہت انصاف کر رہے ہیں. ایک آسٹریلیا کی بچی تھی ہانیہ، آسٹریلیا سے آئی ہوئی تھی. جب وہ شہید ہو جاتی ہے سی سی ڈی کی گولیاں چلنے سے، 9 سال کی بچی، تو پھر چٹھا صاحب بھی وہاں پہنچتے ہیں، ڈی اے جی بھی پہنچتا ہے، باقی سارے بھی پہنچتے ہیں. پنجاب کی ساری پولیس لائن حاضر ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے پھول رکھ کے آتی ہے.
لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے ذرا یہ آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ بچی کے والد نے اب درخواست دی ہے، پولیس کے خلاف درخواست دی ہے. یعنی ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ سی سی ڈی سے غلطی ہو گئی، بہت بڑا جرم ہو گیا، ہم نے بندہ پکڑ لیا، ہم انصاف کر کے دیں گے، لیکن اندر کھاتے یہ کیا کر رہے ہیں ذرا یہ دیکھیں. وہ بندہ یہ بتاتا ہے کہ جناب میں آسٹریلیا کا شہری ہوں، میں، میری بیٹی اور میرا بچہ، ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو اس وقت جب ہم زخمی ہو گئے تو ہمیں پہنچایا گیا ڈی ایچ کیو اسپتال میں. تو وہاں پہ عتیق نامی سپاہی آیا اور اس نے انتہائی بدتمیزی کی. جب مقامی پولیس تھانہ سٹی ایس آئی احسن عبداللہ وہ بھی وہاں پہنچ گیا. عتیق اور احسن عبداللہ نے میرے سے سارا واقعہ سنا. میں نے اسے بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے اوپر گولی چلائی اور پولیس والے نے چلائی، جس کے بعد وہ دونوں میرے پہ دباؤ ڈالنا شروع ہو گئے کہ سادے کاغذ کے اوپر دستخط کر کے میں انگوٹھا لگا دوں تو تب جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت دی جائے گی. انہیں گولیاں لگی، وہ زخمی ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں جی سادہ کاغذ کے اوپر انگوٹھا لگاؤ اور دستخط کرو تو ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے دیں گے. یہ ایک ایس آئی یعنی سب انسپیکٹر اور ایک پولیس والا کر رہے تھے. تو ساحل اور ساحل کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے. کہتے میں اور میرا بیٹا بہت زیادہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے. میری بیٹی جو ہے ہانیہ احمد انتقال کر چکی تھی اور میری بیوی جو ہے شدید صدمے کی وجہ سے بہت پریشانی کی حالت میں تھی. سادے کاغذ پر انگوٹھا لگوانے کے بعد ہمارا طبی معائنہ کروایا گیا اور بعد میں ڈاکٹر نے ہمیں بے نظیر بھٹو اسپتال راول پنڈی میں منتقل کر دیا کہ ان کی حالت سیریس ہے. ان کی حالت سیریس ہے. پولیس کہہ رہی جی ادھر انگوٹھا لگاؤ، ادھر دستخط کرو، ورنہ ہم آپ کو آپ کا علاج بھی نہیں کروانے دیں گے. ایسی گھٹیا پولیس بنا دی گئی ہے پنجاب میں سی سی ڈی. کیونکہ یہ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں جناب پھر دوسرے دن ہم اپنی بیٹی کے جنازے میں گئے اور جنازے کے بعد تفتیشی افسر محمد عرفان، یہ بھی ایک سب انسپیکٹر ہے سی سی ڈی کا، کہتے جی اس سے ملاقات ہوئی. اس دوران مجھے کہتے پتا چل گیا تھا کہ محمد شجاعت کانسٹیبل نے سیدھی فائرنگ کی ہے اور اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کے اندر 302 کی بجائے 322 درج کی گئی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ غلطی سے قتل ہو گیا. یہ جناب سیدھی گولی جان بوجھ کر نہیں چلائی گئی. پوری دنیا میں کہیں پولیس والا ایسی حرکت کرنا ساری زندگی کے لیے نوکری بھی گئی اور جیل میں سڑے گا، لیکن پاکستان میں وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی. وہ کہتے ہیں غلطی نہیں ہوئی، انہوں نے جان بوجھ کر ایف آئی آر کے اندر یہ لکھا کہ ہماری گاڑی کے پیچھے سے چھپ کر ملزمان فائرنگ کر رہے تھے پولیس والوں پہ، جبکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے. ان دونوں ملزمان نے یا دونوں جو ڈاکو تھے انہوں نے کوئی فائر نہیں کیا پولیس والوں کے اوپر. اب یہ دیکھیں آپ، ان دونوں کو بھی قتل کر دیا گیا کہ جناب انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کی ہے تو اگلے دن پکڑ کے ان دونوں کو پار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے کوئی فائر نہیں کیا پولیس کے اوپر، پولیس نے اندھا دھند ان کے جاکے ہی کھل گئے. مریم نواز نے اتنی کھلی چھوٹ دے دی ہے چٹھا کو اور چٹھا نے اپنی پولیس کو کہ اب وہ مار رہے ہیں اندھا دھند لوگوں کو، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. جن لوگوں نے ہم پہ دباؤ ڈالا، غلط ایف آئی آر درج کی اور تحقیقات جو ہے ان کو خراب کر رہے ہیں. یہ جان بوجھ کر گولی چلائی گئی ہے، کوئی کراس فائرنگ نہیں ہوئی، یک طرفہ گولی چلی اور وہ پولیس والے نے چلائی ہے. تو یہ کوئی غلطی سے قتل نہیں ہوا، یہ جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہے. تو ایک ہی کیس تھا جسے وہ کہتے تھے ہم ٹیسٹ کیس بنائیں گے اور اسی کیس میں آپ دیکھ لیں ان کی حالت کیا ہوئی. یہی حالت ان کی رضا ڈار والے کیس کے اندر بھی ہو رہی ہے. رضا ڈار کے بارے میں آپ کو اتنا بتا دوں، ایک جرنلسٹ ہیں لاہور سے، انہوں نے بھی بتایا کہ عمران صاحب میں تو یہ خبر نہیں دے سکتا لیکن آپ اتنا ضرور بتا دیں کہ رضا ڈار پوری موج میں ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جی نہ اس کو حوالات کی گرمی کا مسئلہ ہے، نہ اسے کسی مچھر کا مسئلہ ہے، نہ اسے کسی اور پریشانی کا سامنا ہے. وہ بڑے سکون کے ساتھ اپنے یہ دن گزار رہا ہے، کسی قسم کی انٹیروگیشن نہیں ہو رہی. عام مجرم پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن رضا ڈار کے ساتھ بہت وی وی آئی پی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. بقول میرا ایک سورس ہے، ایک سینئر جرنلسٹ ہے لاہور میں، اس نے مجھے یہ بتایا. اس نے کہا جی میں لاہور میں یہ کروں گا، میرے اوپر انہوں نے پھر کسی اور بہانے کر کے کوئی پیکا لگا دینا مجھ پہ بھی. ناظرین، عمران خان صاحب نے میاں والی میں ایک اسپتال بنایا تھا. یہ بڑا زبردست اسپتال تھا اور یہ خواتین کے لیے اسپتال خاص طور پہ بنایا گیا تھا، مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال میاں والی. اس پہ 3 ارب روپے لگائے تھے. اس کے اندر ساری سہولیات موجود ہیں لیکن سب کچھ ہی ختم کر دیا گیا. عمران خان کے نام کی تختی کو اکھاڑ کر وہاں ایک سٹور ہے اس کے اندر پھینک دیا گیا. یہ عوام کی ملکیت تھا، کسی سیاسی شخصیت کی ملکیت نہیں تھا. کوئی عمران خان نے اپنے نام کے اوپر نہیں بنایا ہوا تھا. وہ میاں والی کا مدر اینڈ
چائلڈ ہاسپٹل تھا، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے عمران خان کا؟ وہ تو بطور جب اس کی حکومت تھی تو اس نے اس فنڈ کے ساتھ بنا دیا. اب جناب یہ بدلہ لے رہے ہیں، وہاں پہ ایک اور جگہ پہ اسپتال بنا دیا، نہ پینے کا پانی ملتا ہے وہاں پہ، نہ وہاں پہ ایئر کنڈیشن ہے، نہ وہاں پہ مریضوں کے لیے کوئی سہولیات ہیں. بیڑا غرق ہوا پڑا ہے مریضوں کا وہاں پہ. وہ شکایت پہ شکایت لوگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے اتنی زبردست جگہ تھی، سارے انتظامات تھے، ہر چیز موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ یہ تبدیلی کر دی گئی. اور وہ صرف کیوں کی گئی؟ عمران خان صاحب کے بغض میں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد ہے نا مریم نواز کی وہ کال کہ اگر ہم ہیلتھ کارڈ بند کر دیں تو عمران خان کی نا مقبولیت کم ہو جائے گی. یعنی اس کا جو یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے، اگر ہم ہیلتھ کارڈ بند کر دیں نا تو پھر مزہ ہی آ جائے گا. اندازہ کریں یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں کہ عام آدمی کو ملنے والی سہولت انہوں نے صرف اس لیے بند کروائی کہ وہ عمران خان کا پروجیکٹ تھا. اور یہ باقاعدہ اس کی آڈیو موجود ہے مریم نواز کی. ناظرین، آخر میں ایک خبر ہے اور یہ صورتحال خوفناک ہوتی جا رہی ہے. امریکہ نے بڑے شدید حملے کیے ہیں جنوبی ایران پہ. 6 مختلف علاقے ہیں جنوبی ایران کے جن کے اوپر اٹیک کیا گیا. امریکی الزام یہ ہے کہ آبنہ ہرمز سے کچھ جہاز گزر رہے تھے، ان میں سے 3 کے اوپر ایران نے اٹیک کیا، اور جوابی حملے میں امریکہ نے بہت شدید حملے کیے ہیں جنوبی ایران کے اوپر. جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے MOU کی خلاف ورزی کی ہے. اصل معاملہ کیا ہے ذرا تھوڑا آپ سمجھ لیں. آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کا اور ان کی تدفین کا وہ سارا معاملہ شہادت کے بعد وہ جاری ہے، اور آج کل وہی دن چل رہے ہیں. آج کے دن میں جو ہے وہ ان کی تدفین مکمل ہو جائے گی. تو امریکہ بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کی مرضی کے خلاف مختلف روٹ سے آبنہ ہرمز میں سے وہ کچھ اور بحری جہاز اور ٹینکرز نکالے. لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ جو ہماری مرضی کے بغیر جائے گا وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اور اس کو ہم روکیں گے، وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا. اب امریکہ وہاں سے پرانے طریقے سے نکالنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی بہت بے عزتی ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے چنگی لڑائی لڑی ہے آبنہ ہرمز کے اوپر، ایران کا اور عمان کا کنٹرول ہو گیا، وہ جیسے مرضی کرتے ہیں، آپ وہاں پہ کچھ کر نہیں سکتے. تو انہوں نے ضد پکڑی ہوئی کہ ہم نے ایران کو وہاں پہ دیوار کے ساتھ لگا کے یہاں سے جہازوں کو خود نکالنا اور پہلے کی طرح نکالنا ہے. ایران نے ضد پکڑی ہوئی ہم نہیں جانے دیں گے، اور یہ اس چیز کے اوپر ساری لڑائی ہو رہی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی ہم شدید حملے کریں گے اور دوبارہ بھی کریں گے، اور ایران نے بحرین کے اندر بڑا تگڑا جواب بھی دیا ہے. تو یہ لڑائی آگے کیسے بڑھتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اب تک لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل